میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل جب تو انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتا تھا تو آخر میں یہ کہا کرتا تھا کہ میں رب کے پاس جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے تو بتلاؤ۔ فرمایا جبریل آج میں جا رہا کوئی ہے تو گل کر۔ تو جبریل امین علیہ السلام عرض کیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایک خواہش ہے، قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اندھیری رات سے بھی جس پر زیادہ اندھیرا ہے، کئی بندے قدم رکھیں گے کٹ کٹ کے دوزخ میں گرتے جا رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں خواہش ہے کہ قیامت کے روز جب آپ کے امتیوں کی پل صراط سے گزرنے کی باری آئے، مجھے اپنے نورانی پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک پل صراط پر جبریل امین کے پر بچھے ہوں گے، کیونکہ سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی خالی، اونچی بولو، دعا تو قبول ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کا ذرا تخیل دیکھو، آپ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز جبریل امین علیہ السلام نے پر تو بچھائے ہوں گے، لیکن ہمارے دل میں خواہش کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل سے یوں اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ کرم ایسی ہو جائے جبریل کے پر بچھے ہی رہ جائے، پتہ ہی نہ چلے گزر کون گیا ہے۔ پھر وہ مقام آتا ہے تنا فتح اللہ فکانا کعبہ کا حسینی او ادنا۔ آج اگر ہمارے پاس کوئی اس پر بیٹھتے ہیں، بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب تعالیٰ نے جنت کی سواری بھیجی اور اس مقام پر بلایا جہاں نہ کوئی نبی گیا نہ جا سکے گا، نہ کوئی رسول گیا نہ جا سکے گا، اتنے بلند مقام پر پہنچے تو رب تعالیٰ پوچھتا ہے میرے محبوب میرے لیے لائے کیا ہو؟ عرض کہتے ہیں یا اللہ میں وہ چیز لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری ہے۔ یار اتنے بلند مقام پر بھی پہنچ کر تکبر نہیں آیا، عاجزی اور انکساری ہے۔ عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری ظاہری باطنی جانی مالی بدنی باتیں سب تیرے لیے ہیں۔ رب تعالیٰ اس پر اتنا خوش ہوا کہ رب تعالیٰ نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں۔ ہم جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکا۔ یہ کا اور کم میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکہ یہ واحد حاضر کے لیے بولا جاتا، اکیلے کے لیے، اور کم یہ جمع کے لیے، ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تسنیہ، اور دو سے زائد پر جمع کا لفظ آتا ہے۔
ہم اگر اکیلے بندے کو بھی ملیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا تھوڑا سمجھیے آواز سے آپ کو یقین جانو بڑی مزے کی بات بتلانے لگا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں جب آپ نماز پڑھا کریں تو اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ، یقین جانو نماز کے اندر وہ مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ ہم اکیلا بندہ جا رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو السلام علیکہ نہیں کہتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بندہ اکیلا۔ علماء کرام فرمائے ایک تو ادب کے لیے جمع کا لفظ بولا جاتا ہے، اور دوسرا جواب یہ دیا ایک بندہ ہے ساتھ اس کے 2 فرشتے بھی ہیں، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3 پر جمع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ، اے میرے محبوب صرف تیرے اکیلے پر سلام ہو۔ یا اللہ السلام علیکم کیوں نہ کہا؟ فرمایا جہاں میرا محبوب آیا ہے اگر میں جمع کا لفظ استعمال کروں کل کو کوئی اٹھ کر یہ کہے گا جہاں سرکار پہنچی اکیلے نہیں تھی کوئی اور بھی ساتھ تھا، فرمایا میرا محبوب تو وہاں آیا ہے جہاں کرامن کاتبین بھی نہیں آ سکتے۔ میانے عاشق و معشوق رمزیز، ارے کرامن کاتبین ہم خبر دے، وہاں تو کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں کیا بولا جاتا۔ بڑی بات سنو گے تو آپ کو اس سے بھی بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب نماز میں یہی پڑھتے ہیں، اگر میں غلط پڑھوں تو آپ میری اصلاح کر دیجیے گا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے السلام علیکہ، اے میرے محبوب تیرے اکیلے کے اوپر سلام تھی۔ اس کا جواب ہونا چاہیے السلام علیہ، نہ میرے اوپر سلام تھی، لیکن سرکار نے علیہ نہیں علینا۔ رب تعالیٰ فرمایا السلام علیکہ، اے میرے محبوب تیرے اکیلے کے اوپر سلامتی ہو۔ سرکار عرض کرے السلام علینا، یا اللہ میرے اکیلے پر نہیں میرے ساتھ میری ساری امت کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ ارے اس مقام پر پہنچتے بھی سرکار نے اپنے امتیوں کو بلایا، السلام علینا علینا کہہ کے ساری امت کو اپنے دامن کے نیچے لے لیا ہے۔ دامن کے اور پھر وعلا عباد اللہ الصالحین، نیک و صالحین کو علیحدہ کر دیا۔ نیک و صالحین کو علیحدہ کیوں کیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، عرض کہتے ہیں مالک مولا نیک نیک میرے پاس رہنے دے، گناہگار میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، ان کو عذاب دے یا ان کو معاف کر دے تیری مرضی ہے۔ اور جب سرکار کی باری آئی السلام علینا کہہ کے سب کو اپنے دامن کے نیچے لے لیا، اور والا عباد اللہ صالحین کہہ کے نیک صالحین کو علیحدہ کر دیا۔ یا اللہ یہ نیک صالحین تو لے جا، گناہگاروں کو میرے دامن کے نیچے ہی کر دیا۔